حکم کے اندر بھی، کسی فیصلے کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی انسان جن کو، نہ کسی مردہ زندہ کو۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے خود ہی فیصلے کرتا ہے، اس کو نافذ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں نازل ہوا ہے، آپ اس کی پیروی کرو، اس کے ساتھ چلو، جس میں سبق تھا اس بات کا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہیں اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کسی بات کا فیصلہ کریں، تو آپ کے بعد پھر کون ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں کسی اپنی طرف سے رائے دینے کی، اپنی رائے کو چلانے کی اجازت ہو۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ اور یہ اس کے بعد وارننگ دی گئی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بدلتا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بڑی وعید اور وارننگ ہے۔ اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایک مسلمان کا کن لوگوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہو، اس کے مجلس محفل، اس کی دوستیاں محبتیں اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ ہوں کہ جو اللہ کو دن رات یاد کرتے ہیں، اللہ ہی ان کی نظروں میں رہتا ہے، اور ان کے علاوہ ان کو چھوڑ کر دنیا داروں، مادہ پرستوں، ان کی طرف انسان کو نہیں جھکنا چاہیے کہ ان کی طرف جھکنے کا جو نقصانات ہیں وہ کیا ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر چل کر جو ہے وہ حدوں کو توڑ جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں بیان ہوا تھا کہ یہی حق اور سچ ہے جو رب کے اللہ کی طرف سے ہے، یہ حق اور سچ وہی ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ نے پھر انسانوں کو اختیار دیا ایمان کا یا کفر اختیار کرنے کا۔ لیکن اس اختیار کا معنی یہ نہیں کہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کی پوچھ گچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس کا نتیجہ ہے، اور نتیجہ بیان کیا کافروں کا کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا عذاب تیار ہیں، اور جہنم میں کس کس طرح سے ان کا عذاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایمان والوں کا، جہاں پر ہم رکے تھے، ایمان والوں کے لیے کیا انعامات ہوں گے۔ تو آج آیت نمبر 30 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي
أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں عمل کیے صالحات نیک، انا لا نضیع، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے، اجر من احسن عملا، اجر اس کا جو احسن عملا اپنے عمل کو اچھا کرے، بہتر کرے، اخلاص سے کرے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جنات جنتیں ہیں، عدن کے معنی ہمیشہ، تجری من تحتہم الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، یحلون انہیں زیور پہنائے جائیں گے، فیہا ان جنتوں میں، من اساور کڑے کنگن یا رنگ، من ذہب سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا اور پہنیں گے ثیابا خضرا سبز کپڑے، من سندس و استبرق موٹے اور باریک ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک تکیے لگائے ہوئے وہ اس میں جنتوں میں، علی الارائک تختوں پر، نعم الثواب کیا ہی بہتر بدلہ ہے ان کا ثواب ہے، وحسنت مرتفقا اور کیا ہی بہتر آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اور ان کو مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، جعلنا ہم نے بنا دی لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل ان انگوروں کے باغوں کے ان کا گھیرا کیا، حففنا حف یحف کس چیز کا گھیرا کرنا، احاطہ کرنا، بنخل کھجوروں کے باغ سے، وجعلنا بینہما زرعا اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی اگا دی، کلتا الجنتین کلتا دونوں ہی جنتین باغ، آتت اکولہا لائے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا اور اس میں تظلم یعنی کمی کرنا، منہ شیئا اس میں کوئی کمی نہ کی، وفجرنا خلالہما نہارا اور ہم ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک نہر چلا دی، وکان لہ ثمر اور اس باغ والے کے پھل تھے، یعنی بہت سے پھل تھے، وقال لصاحبہ تو باغ والا اپنے ساتھی سے کہتا ہے، وہو یحاورہ اس سے باتیں کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال رکھنے میں، واعز نفرا اور زیادہ باعزت ہوں نفری کے تعداد میں، یعنی لوگوں کے لحاظ سے میرے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، ودخل جنتہ اور داخل ہوا وہ اپنے اپنی جنت میں، اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ اس حال میں کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہا اس نے، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا کہ میں نہیں سمجھتا، ما اظن کہ میں نہیں سمجھتا، ان تبید کہ یہ تباہ ہو جائے، ہذہ یعنی باغ یہ، ابداً کبھی بھی، وما اظن الساعۃ قائمہ اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹائے گا، رددت رد یرد لوٹانا، اگر مجھے لوٹائے گا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا تو لَأَجِدَنَّ نون تاکید کے لیے اور لام بھی لگا تاکید کے لیے کہ ضرور یقیناً میں
پاؤں گا خیر منہا، اس سے بہتر، یعنی اس باغ سے بہتر، منقلبہ لوٹنے کے لیے، یعنی اگر لوٹوں گا تو وہاں پر ان باغوں سے بہتر وہاں پر پاؤں گا۔ قال له صاحبہ، تو کہا اس کو اس کے ساتھی نے، یعنی باغ والے کے ساتھی نے اس کو کہا، ایمان والے نے، وہو یحاورہ، اس سے باتیں کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، اکفرت، کیا تو نے کفر کر ڈالا، بالذی، اس ذات سے، خلقک من تراب، جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر تم کو برابر طور پر، ٹھیک طور پر تم کو ایک آدمی بنا دیا، لیکنہ اللہ ربی، لیکن وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں نہیں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی، ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا، قلتا، تو نے کہا ہوتا، ما شاء اللہ، کہ جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی قوت طاقت مگر اللہ کے ساتھ، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال اور اولاد رکھنے میں، فعسى ربی، ممکن ہے کہ میرا رب جو ہے، ان یؤتینی خیر من جنتک، مجھے دے دے تیرے باغ سے بہتر، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور تیرے باغ کے اوپر اللہ بھیج دے حسبانا من السماء، کوئی آسمان سے عذاب، فتصبح صعیدا زلقا، پس ہو جائے تیرا باغ صعیداً چٹیل، زلقاً میدان، صعیداً میدان بن جائے، زلقاً یعنی کہ پھسلنے والا چٹیل میدان بن جائے، اور یصبح ماؤہا غوراً، یا اس کا پانی جو ہے وہ نیچے اتر جائے، گہرائی میں چلا جائے، یصبح ہو جائے ماؤہا، اس کا پانی غوراً یعنی گہرائی میں، فلن تستطیع له طلبا، تو پھر تم اس کو حاصل نہ کر سکو، اس پانی کو نہ نکال سکو، وأحیط بثمرہ، اور واقع ہی اس کے پھلوں کا احاطہ کر لیا گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آفت پڑی، فاصبح یقلب کفیہ، پس ہو گیا وہ باغ والا اپنے ہاتھوں کو پلٹتا ہوا، یقلب پلٹتا ہوا، کفیہ اپنی ہتھیلیوں کو، یعنی ملتا ہوا اپنی ہتھیلیوں کو افسوس کرتا ہوا، علی ما انفق فیہا، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس پر افسوس کرتے ہوئے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس کے باغ جو ہے گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، ویقول، اور کہتا تھا آدمی، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اور نہیں تھا کوئی بھی گروہ، لم تکن لہ، نہیں تھا اس کے لیے، فئۃ کوئی گروہ، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ ہی تھا وہ مدد پانے والا، خود یا خود بچنے والا، ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں پر ثابت ہوا الولایۃ، کہ ساری کی ساری کارسازی صرف للہ، اللہ کے لیے ہے، الحق، جو حقیقی کارساز ہے، وہ خیر ثوابا، وہی بہتر ہے ثواب دینے میں، وہ خیر عقبا، اور بہتر ہے انجام دینے میں۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 30 سے 44 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس شخص کا کہ جس نے اپنا عمل اچھا کیا ہو، اخلاص سے اور سنت کے مطابق کیا ہو۔ یہ دوسرا ہے حال جو ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو ایمان کا اور کفر کا اختیار دیا، تو پہلے کافروں کا حال بیان کیا کہ کفر اختیار کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا، اور کیا ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کے عذاب ہیں، اور نہ کہ صرف آگ کے عذاب، بلکہ وہاں پر طرح طرح کے کھانے پینے کے لحاظ سے بھی ہر چیز عذاب ہی کی ہوگی، کہ ان کو کھولتے ہوئے تانبے کی طرح ان کو پانی دیا جائے گا، یا ان کو لہو اور پیپ دیا جائے گا پینے کو، کہ جو ان کی چمڑیاں کو جلا دے گا اور ان کی انتڑیوں کو گلا دے گا۔ تو اس طرح سے ان کے کھانے بھی کس طرح سے تھوہر کے اور اس طرح کے بدبودار اور کانٹے دار اور اس طرح کے کھانے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ جہنم میں کیا ہی، یعنی کہ دردناک قسم کے اور ہولناک عذاب ہوں گے، کہ جس کا اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا کہتا ہے فساءت مرتفقہ، کہ کیا ہی بری ان کی جگہ ہے آرام کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا ذکر کیا کہ جو ایمان کا رستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ صاف پتہ چلا کہ صاحب کا جو جملے میں بیان ہوا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، یہ اختیار ایسے نہیں دیا کہ جس کا کوئی حساب کتاب، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ یہ اختیار وہ ہے کہ جو صرف اور صرف بندوں کو امتحان کے لیے دیا گیا ہے، کہ تاکہ بندے دیکھا جائے کہ کیا کرتے ہیں اور کس طرف جاتے ہیں۔ تو جو کفر کا رستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے کیا انجام ہے، اور جو ایمان کا رستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے کیا انعام ہے۔ تو آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا جو اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور قرآن کریم میں جب بھی ایمان کا لفظ آتا ہے تو وہ خالی باتوں کا ایمان نہیں، خالی دعوے کا ایمان نہیں، وہ ایمان نہیں کہ جس میں طرح طرح کے شرک کی اور گمراہیوں کی ملاوٹیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان، اس کے یہاں ایمان ہے ہی نہیں بلکہ وہ کفر ہی ہے۔ اللہ کو وہ ایمان چاہیے جو ایمان خالص ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر کسی شرک کی ملاوٹ نہ کی، اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان چاہیے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اور نیک، اور عمل نیک ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ دو بڑی شرطیں ہیں عمل نیک ہونے کی، کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں کوئی دنیاوی غرض و مقاصد، ریاکاری، نمود و نمائش نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر ہو، آپ کی سنت پر ہو، تو وہ ہے عمل جو خالص ہے، وہ عمل جو ہے صالح ہے۔ جو خالص نہیں ہے، جو آپ کے سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل صالح نہیں، چاہے دیکھنے کے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو۔ اور اس سے ہمیں غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی اپنے اپنے طور پر جو نیکیاں گھڑنے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر آئے دن کوئی نیکی بنا کے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ نیکیاں نہیں بلکہ گمراہیاں ہیں، کیونکہ ہر وہ نیکی، ہر وہ یہ اچھائی جس کو سمجھا جاتا ہے، جب اللہ اس کے رسول علیہ السلام ان کی طرف سے نہیں ہے تو وہ گمراہی ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے نیکی ہونے کی شرط یہ رکھی ہے کہ اللہ کی، اس کے رسول کی طرف سے ہو، ان کے طریقے پر، ان کے منہج پر ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس انداز سے ایمان لا کے، سچا خالص ایمان لا کے نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے فرماتا ہے انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ تو پھر جو اپنے عمل کو اچھا کرتا ہے، نیکی احسان کے ساتھ کرتا ہے، اخلاص سے ساتھ کرتا ہے، مخلص ہو کے کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو آیت کا منطوق ہے۔ منطوق کے معنی جو لفظ ظاہری طور پر اس کا لفظ معنی دے رہا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے مخلص ہو کر عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے عمل کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کا مفہوم کیا ہوا؟ ہر جو دلیل ہے اس کا منطوق اور مفہوم ہوتا ہے۔ ایک ظاہری لفظ ہوتا ہے جو معنی دیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اس لفظ کے مفہوم اس کا معنی دیتا ہے۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس کا عمل اللہ کے لیے خالص نہیں، اس کا عمل برباد ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اور جس کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی سنت پر نہیں، وہ بھی عمل مردود ہے اور ناقابل قبول ہے۔ وہ بھی عمل احسن نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، وہ عمل برباد اور ضائع ہونے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے عمل کے قبول ہونے کی، عمل کے ضائع نہ ہونے کی یہ شرط رکھی ہے کہ وہ خالص ہو، سنت کے مطابق ہو، تو اس کا مطلب اس کے الٹ ہے، وہ عمل جو ہے وہ ناقابل قبول، مردود اور ضائع ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ تو ان کے عملوں کا حساب ہو گیا کہ ان کا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے، ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عظیم اجر ہے۔ اجر کیا ہے؟ ان کو ملے گا کیا؟ ما اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں ہوں گی، عدن ہمیشہ کی، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، تجری من تحتہم الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی ان جنتوں کا عالی شان ہونا، ان کا بارونق ہونا، ان کا سرسبز و شاداب ہونا، اس کا حال بیان کیا گیا کہ جنت ہے، جنات ہیں، ایک جنت نہیں بلکہ جنات ہیں۔ تو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں، ایک جنت نہیں ہے، اس کے کئی مرتبے ہیں، کئی اس کے منزلیں، اور کئی اس کے مقامات ہیں۔ اور یہ کہ وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، عدن ہمیشہ کی جنت کی جو بہت بڑی خاصیت ہے کہ وہ یہ نہیں کہ کوئی وقتی طور پر ہے، کچھ چند سالوں یا کچھ وقت کے لیے ہے، بلکہ ہمیشہ کی جنت ہے، جو ہمیں جنت کی سب سے بڑی ایک نعمت میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے۔ اور یہ کہ ان کی سرسبزی، شادابی، ان کی پر رونق ہونا، خوبصورتیوں کے انداز کیا ہیں کہ وہ جنات ہیں، بڑے گھنے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ نہروں کا چلنا اور ان کو پر رونق بناتا ہے، ان کو شاداب بناتا ہے۔ یہ تو ان کے رہنے سہنے کے لحاظ سے ان کے لیے جنتیں ہیں، محلات ہیں، باغات ہیں۔
اور پہننے کے لیے کیا ہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو زیور پہنائیں گے، حلہ یحلی تحلیہ سے، جس کا معنی ہے زیور پہنانا، ان کو زیور پہنائے جائیں گے، من اساورہ، اساورہ جمع سوار کی، سوار کیا ہوتا ہے، جو یعنی کنگن یا کڑا یا رنگ ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے، من ذہب، سونے کے، تو سونے کے رنگ اور کڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ تو یہ کیا عورتوں کو پہنائے جائیں گے، مردوں کو؟ جنت میں یہ مردوں عورتوں سبھی کے لیے ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے امتحان کے طور پر مردوں کے لیے ریشم اور سونے کو حرام کیا ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان سبھی کو زیور پہنائے گا۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ زیور کا پہننا عورت کے لیے خاص ہے، کیونکہ اس کی مزاج کے یا اس کی جو ہے زیب و زینت کے مطابق ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سابقہ زمانوں میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ وہ بھی بڑے بڑے زیورات پہنتے تھے، جو کافر بادشاہ، ایمان والے تو نہیں پہنتے تھے، کافر بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی زیب و زینت کے لیے وہ بھی زیورات پہنا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی، جنت والوں کی جو شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے جنت کے اندر، اس کا حال بیان کرتا ہے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنی شہنشاہیت جو ہے، اپنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرنے کے لیے زیورات پہنتے تھے، وہ تو کیا ان کی شان تھی، کیا ٹھاٹ باٹ تھی، طرح طرح کی ان کے اوپر جو مصیبتیں اور طرح طرح کے غم فکر ہوتے تھے۔ اصلی جو ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت ہے جنت والوں کی ہے کہ جو اس طرح کے زیورات پہنے ہوں گے سونے کے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور کپڑے پہنیں گے، یلبسون کپڑے پہنیں گے، ثیابًا خضراً سبز کپڑے، من سندسن، سندس کہتے ہیں موٹے ریشم کو، واستبرق اور باریک ریشم، یعنی طرح طرح کے مختلف طرح کے ریشموں کے کپڑے ہوں گے کہ جو ریشم اللہ نے مردوں پر دنیا میں حرام کیا ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور بڑے اعلیٰ، اور اعلیٰ میں یعنی کہ اس کی کوالٹی ہوگی، اور اعلیٰ جو ہے اس کا درجہ اور مرتبہ ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، ہاں پہننے کے لیے زیورات ہیں، یہ کپڑے ہیں ریشموں کے، مختلف طرح کے ریشموں کے، اور مزید ان کی وہاں پر کیا شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہوگی، کیا شان شوکت ہوگی۔ متکئین فیہا، وہ تکیے لگائے ہوں گے، فیہا اس جنتوں میں، علی الارائک، ارائک جمع اریکہ کی، اریکہ کہتے ہیں تختوں، تختوں پر، سرائر کا لفظ بھی آتا ہے، ارائک بھی، تخت یا جو بڑے پر رونق صوفے ہوتے ہیں اس کو اریکہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے تختوں پر جو صوفہ نما تخت ہوں گے، ان پر جو ہے وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور تکیے لگائے بیٹھے ہونا تختوں پر ان کا کس بات کی دلیل لیتا ہے یا کیا منظر پیش کرتا ہے کہ کیا ان کی وہاں پر یعنی کہ شان و شوکت ہوگی، کیا ان کی بے فکری ہوگی، کیا ان کی جو ہے کسی طرح ہر طرح کے فکر و غم سے ان کی آزادی ہوگی، کیونکہ عام طور پر دنیا میں جب اس طرح سے کسی کو بیٹھے دیکھا جاتا ہے تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کس قدر بے فکر ہو کے بیٹھا، اگرچہ دنیا میں بے فکر ہوتا کوئی نہیں ہے، تو بڑے بڑے کافر بھی، اور جتنا بھی کوئی باغی اللہ سے، اللہ کے دین کا باغی ہو، کافر ہو، اتنا ہی وہ زیادہ طرح طرح کی الجھنوں میں، ڈپریشنوں میں شکار ہوتا ہے۔ لیکن اصل اگر جو بے فکری کی زندگی ہے کہ جہاں پر کس طرح کا کوئی غم فکر نہیں، کس طرح کا غم کا کوئی کھٹکا خدشہ نہیں، وہ جنتیں ہیں کہ جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو اس بات کی پہچان تھی کہ دنیا جو ہے وہ حقیقت میں وہ مشکلوں کی، مصیبتوں کی، تھکاوٹوں کی اور عمل کی جگہ ہے، اور اگر یہ تھکاوٹیں کہیں ختم ہوں گی، یہ مشکلات کہیں بند ہوں گی اور ختم ہوں گی تو جنت میں جا کر ہوں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ مشکلات کب ختم ہوں گی، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیرت پڑھنے والا دیکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر کیا کیا مشکلات، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، جیلوں میں گئے، کوڑے کھائے، اور کیا کیا بڑی اذیتیں ان کو دی گئیں اللہ کے دین کی خاطر، دین حق کی خاطر۔ تو پوچھتا بیٹا یہ اذیتیں کب ختم ہوں گی؟ تو ان کے باپ امام احمد کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم جنت میں پہلا قدم رکھیں گے، جب ہم جنت میں پہلا قدم رکھیں گے تو اس کے ساتھ ہی یہ ساری مصیبتیں، تکلیفیں، غم و فکر جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ تو اصل جو لاابالی کی، بے فکری کی زندگی ہے وہ جنت کی زندگی ہے، عیشۃ راضیہ جس کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندگی جو پسندیدہ زندگی ہے، جو من پسند زندگی ہے، انسان جو چاہے گا اس میں ہوگا۔ تو یہ ہے متقین فیہا علی الارائک کی، یہ بھی ہمیں منظر پیش کرتا ہے، زیورات پہنے ہوئے، ریشموں کے لباس پہنے ہوئے، اور جو ہے باغات اور تخت اس میں لگے ہوئے،
نیچے نہریں اور چشمے چلتے ہوئے، اور ان کے نوکر چاکر، ان کے خادم جو ان کی ہر طرح سے خدمت کرنے کے لیے چاروں طرف گھوم رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے حقیقت میں جنتوں کی شان بان اور جنتوں کی شان و شوکت، جنت والوں کی شان و شوکت، جس کے بارے میں فرماتے ہیں نعم الثواب و حسنت مرتفقا، کیا ہی بہتر وہ ثواب بدلہ ہے اور کیا ہی بہتر وہ آرام گاہ ہے۔ ہاں، یہ ہے حقیقی آرام گاہ۔ جنت والوں کے لیے، اور جو آرام گاہ کا لفظ ان کا مذاق اڑانے کے لیے آیا تھا، تو جنت والوں کے لیے جو حقیقی آرام گاہ ہے اس کا ذکر کیا کہ کسی کو اگر حقیقی آرام گاہ دیکھنی ہو، پانی ہو، تو یہ جنت ہے۔ جنت کی کیا کیا مقامات ہیں، جنت کے کیا کیا نعمتیں ہیں، حقیقت میں اس کا اس مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن صرف ہم اس کی جھلک پیش کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں آپ جنت میں سب سے جو ادنا درجے کا، کم درجے کا، جس کا سب سے گھٹیا اور سب سے کم ترین درجہ ہوگا جنت میں، اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی جنت دے گا جتنا بڑا دنیا کے کسی بادشاہ کی سلطنت ہو، تو اس سے 10 گنا اور زیادہ، اور بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ 2000 سال تک اپنی جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہی چلا جائے گا۔ جنت کے باغات، اس کے محلات، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی گئی ہیں، کہ 2000 سال تک ان نعمتوں کو دیکھتا ہی چلا جائے گا، جس قدر اس کی بڑی یہ جنت ہوگی اور جس قدر اس کی جنت کی وسعتیں ہوں گی۔ اس میں کیا کچھ ہوگا، وہ کچھ جو اس کے تصورات سے بالا تر ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ تمنا کرنے کی موقع دے گا، جو آدمی تمنا کر سکے گا کرے گا۔ جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، اس کی سوچیں فکریں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ پھر اس کو خود بتائے گا، اس کو خود یاد دلائے گا کہ جنت میں یہ بھی کچھ ہے، وہ بھی کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی سارا کچھ اور 10 گنا اس سے اس کو زیادہ دے گا۔ یہ ہے جو جنت کا سب سے کم درجے کا جنتی ہے۔ تو اعلیٰ درجے پانے والوں کے لیے کیا عظیم الشان جنتیں ہوں گی، اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں کیا ہوگا۔ تو یہ ہے جو ایمان کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ اختیار جو اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے دنیا کے اندر، اس اختیار کا یہ نتیجہ ہے۔ کفر اختیار کرنے کا نتیجہ کیا ہے اور ایمان اختیار کرنے کا نتیجہ کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں 32 میں اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ، اور ان کو مثال دو آدمیوں کی مثال کن کو دی جا رہی ہے؟ کافروں کو، کیونکہ اصل خطاب انہیں کے چل رہا ہے کہ جن کو اپنے مال و دولت پر، اپنی سرداری چدراہٹوں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، ہم بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے۔ اور اسی طرح کے ہر زمانے کے اس طرح کے مالداروں کو اپنے مال و دولت پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے متکبروں، مغروروں کو مثال دیتا ہے 2 آدمیوں کی۔ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تفصیل نہیں آتی کہ یہ بھائی تھے، دوست تھے، پڑوسی تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، لیکن دونوں ایک ساتھ رہنے والے تھے۔ ایک ایمان والا تھا، دوسرا کافر تھا۔ ایک اللہ کا مطیع فرمانبردار متقی بندہ تھا، دوسرا کافر بے ایمان فاجر فاسق تھا۔ جو ایمان والا ہے اللہ نے اس کو مال و دولت کے لحاظ سے کم دیا تھا، فقیر غریب تھا، اور جو دوسرا کافر تھا اس کو اللہ نے دنیا کی مال دولت سے، نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ تو ان دونوں کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور مثال دینے کا مقصد کیا ہے کہ ہر طرح کے کافر کو، متکبر کو، مغرور کو اس کا دماغ ٹھیک کرنا کہ تیرے دماغ میں جو تیرے مال کا خناس چڑھا ہوا ہے، ذرا اس کو دیکھ کے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور تیرے مال کا غرور اور یہ تکبر جو ہے، دیکھ ان چیزوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اصل یہ واقعہ بیان کیا گیا اس انجام کو بیان کرنے کے لیے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایمان سے، نیکی سے، اللہ کے دین سے بغاوت کرتا ہے اور کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان دونوں کو مثال، ان لوگوں کو مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک آدمی کے لیے باغات بنائے، 2 باغ بنائے، جنتین 2 باغ بنائے، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل، حفا یحف جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ کسی چیز کا گھیرا کرنا، احاطہ کرنا، کہ انگوروں کے بیلیں ہیں جو عام طور پر چھتوں پر چڑھی ہوتی ہیں، اور ان بیلوں کے آس پاس جو ہے کھجوروں کے باغات ہیں۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے درمیان ہم نے کھیتی اگا دی اس کے لیے۔ اور آگے یہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ فجرنا خلالہما نہرا، کہ ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی چلا دی۔ تو اس سے آپ منظر کا تصور کر سکتے ہیں کہ نہر چل رہی ہو، نہر بہتی ہو، اور اس بہتی نہر کے آس پاس جو ہے کھیتیاں اگی ہوں، اور ان کھیتیوں میں ان کے ساتھ جو ہے انگوروں کے باغات ہوں، اور ان انگوروں کے باغوں کا، کھجوروں کے باغوں نے گھیرا کیا ہو۔ پہلی بات تو منظر کے لحاظ سے کیسا خوبصورت منظر ہوگا،
اور دوسرا ان باغوں کے حفاظت کے لحاظ سے کھجوروں کا باغ آس پاس ہونا کہ جو ہواؤں کو روکنے میں، آندھیوں طوفانوں کو ان کو روکنے میں ایک بڑا اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو 2 باغ دے رکھے تھے کہ جن باغوں کی، اور 2 باغوں کا معنی بھی بعض علماء تو کہتے ہیں کہ صرف 2 ہی نہیں بلکہ طرح طرح کے باغات تھے، جس میں طرح طرح کے پھل تھے، ہر قسم کے پھل، ہر طرح کے باغات، ہر طرح کی کھیتیاں اس میں، جس طرح کہ عام طور پر دنیا کے بڑے بڑے وڈیروں اور اس طرح کے ذمہ داروں کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں اور ان میں طرح طرح کے ان کے باغات، کھیتیاں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس شخص کو بھی اس طرح کے بڑے بڑے باغات اور بڑے بڑے کھیت اور یہ زمینیں دے رکھی تھیں۔ تو یہ ایک اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان جعلنا لأحدہما، ہم نے بنایا ان دونوں میں سے ایک کے لیے، یعنی باغ اس کے خود کے پیدا کردہ نہیں تھے، اللہ کے پیدا کردہ تھے، اللہ نے دیے تھے، خود اس نے کہیں سے نہیں لے لیا تھے، جس میں پہلے سے اشارہ کر دیا کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ الگ بات ہے کہ بندے کا دماغ خراب ہو تو وہ ان کو نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، ورنہ باغات تو کیا، ایک معمولی سی کوئی جڑی بوٹی کا کوئی معمولی سا پودا بھی جو ہے وہ نہیں اگ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ لیکن انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے، ان ساری قدرتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور شیطان اس کو پڑھاتا ہے کہ تو ہی ہر چیز کرنے والا ہے، تیرے ہی بلبوتے پر ہر چیز اگ رہی ہے، اور تو ہی دبا کے اپنے کھیتی بو رہا ہے اور دبا کے کھا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ جو آج ہمیں فلسفے شیطانوں کی طرف سے پڑھائے سکھائے جاتے ہیں آج کے کفر کے الحاد کے اس دور کے اندر، یہ آج کا نہیں بلکہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ تو چنانچہ اس شخص کو بھی اللہ نے باغات دیے تھے، اور بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے ہی اس کے باغوں کو کھجوروں کے باغوں سے گھیرا تھا، اس میں ہم نے ہی کھیتیاں اگا دی تھیں۔ وَكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُولَهَا، کلتا الجنتین دونوں باغ، اور جنہ کا لفظ جو ہے حقیقت میں ایسے باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت گھنا ہو۔ اور جنہ کا لفظ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جنہ یا جنوں کا لفظ اصل میں کسی چیز کا چھپ جانا، کسی چیز کا غائب ہو جانا، تو اتنا گھنا باغ کہ جس کے نیچے چیز چھپ جائے اس کو جنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو لفظ جنہ کے اس بات کا معنی دیتا ہے کہ اس کے باغ کتنے گھنے سرسبز و شاداب تھے۔ تو کلتا الجنتین دونوں اس کے باغ جو ہیں یا طرح طرح کے اس کے جو باغ تھے، آتت اکلہا لائے اپنا پھل، آتت لائے اکلہا اپنا پھل، اگر کھیتی ہے تو کھیتیاں خوب اگیں، اگر پودے ہیں تو باغات ہیں تو خوب ان کو پھل لگے، انگور ہیں تو تب بھی انگور خوب لگے۔ آتت اکلہا تو لائے اپنا پھل خوب بھرپور انداز سے، جتنا لا سکتا تھا، جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس میں تظلم ظلم کا لفظ ہوتا ہے، ویسے تو زیادتی کرنا، کسی کا حق دوسرے کو دے دینا، اور ظلم کا لفظ آتا ہے بعض اوقات کسی چیز میں کمی کر دینا، کیونکہ زیادتی کمی کے شکل میں بھی ہوتی ہے، کسی کے حق میں کمی کر دینا۔ تو اس میں اس نے کمی نہ کی، یعنی باغوں نے پھل دینے میں، کھیتیاں اگانے میں اور ان چیزوں کا دینے میں کوئی کمی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے پھلدار کیا، یعنی کہ پودے جو ہیں وہ پھل لاتے ہیں، کھیتیاں خوب بھرپور انداز سے کھیتی لاتی ہیں۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے اس کے باغوں کے درمیان جو ہے نہر چلا دی، فجرنا ہم نے پھاڑ دی، خلالہما دونوں باغوں کے درمیان سے نہرن ایک نہر چلا دی۔ وکان لہ ثمر، اور تھے اس کے پھل، اور ثمر کا لفظ جو نکرہ کے انداز سے آ رہا ہے اس بات کا معنی دیتا ہے کہ صرف کوئی ایک آدھ پھل نہیں بلکہ طرح طرح کے پھل اور مختلف طرح کے پھل، جس طرح کہ عام طور پر اس طرح کے باغات رکھنے والوں کے پاس ہوتے ہیں، مختلف طرح کے پھل ہوتے ہیں، ہر پھل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی ان کے ذائقے، کئی ان کے رنگ اور شکلیں ہوتی ہیں۔ تو ماں کے وکان لہ ثمر، اس کے بہت سے پھل تھے، طرح طرح کے پھل، مختلف طرح کے قسموں کے، مختلف اجناس کے پھل تھے۔ تو اس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، اس کو باغات دیے، کھیتیاں اگا دیں۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو اس کا اس مال و دولت کو حاصل کر کے کس طرح سے دماغ خراب ہوتا ہے، تو کہتا ہے اپنے ساتھی سے، اس کے اپنے پڑوسی ہے یا اس کے ساتھ جس کے ساتھ رہنا سہنا تھا، ایمان والے کو یہ کافر کہتا ہے، باغ والا کافر کہتا ہے، وہ یحاورہ، اس سے باتیں کرتے ہوئے، یحاور محاورہ سے کسی سے بات چیت کرنا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑے باغات دیے ہیں، کھیتیاں اگاتا ہے اللہ تعالیٰ، پھل لاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے کیا کہتا ہے کہ انا اکثر منک مالا،
کہ میرا مال تجھ سے بڑا زیادہ ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اعزو زیادہ قوت طاقت میں ہونا، نفرن نفری تعداد میں، کہ میرے پاس نفری تعداد زیادہ ہے، یا تو اس کے اولاد بہت زیادہ ہوگی، یا عام طور پہ اس طرح کے چودھری، اس طرح کے جو مالدار ہوتے ہیں، ان کے جو حاشیہ برادر لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے، کیونکہ لوگ ظاہری بات اسی کے پاس بیٹھتے ہیں جہاں سے ان کو کھانے کو ملتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے پاس کھانے کو لوگوں کو جب ملتا ہے تو ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے پاس سے کھانے کو ختم ہو جاتا ہے تو ان کو پوچھتے بھی نہیں کہاں مرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہی اس طرح کے بدماشوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ صرف اس وقت تک لوگ ان کے آس پاس ہوتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کے گن گاتے ہیں جب تک ان سے کچھ کھانے کو ملتا ہے، اور جب بھی وہ بند ہو جاتا ہے تو انہیں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ممکن ہے انہیں کے خلاف پلٹ کر انہیں کو مار دیں، قتل کر دیں۔ تو جب دنیا کے تعلقات واسطے ہوتے اسی بنیادوں پر ہیں، تو چنانچہ اس آدمی کو بڑا گھمنڈ ہے، بڑا اس کو فخر ہے، غرور ہے اس کے اندر، کہ میں بڑا مالدار ہوں، میری بڑی مال دولت ہے، اور یہ صرف اس کا نہیں بلکہ ایسے ہی دنیا داروں کا حال ہوتا ہے۔ جس کو چار پیسے مل جاتے ہیں اس کا دماغ پھر کیسے خراب ہوتا ہے، کس طرح اس کا دماغ چڑھتا ہے کہ اور اس کو انسان نظر ہی نہیں آتے، اور کس طرح دوسروں پر فخر کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانتا ہے۔ اسی طرح اس آدمی کا بھی حال، اس کا دماغ جس انداز سے چڑھا ہوا، تو کہتا ہے اپنے ساتھی کو، حالانکہ ساتھی ہے اس کا، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنا مال جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو بھی دے، دونوں اللہ کے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، بجائے گھمنڈ کرنے کے، غرور کرنے کے۔ بلکہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ مال رکھنے والا ہوں، اور میرے پاس نفری قوت، یعنی لوگوں کی قوت نے، لوگ میرے پیچھے بہت زیادہ ہیں۔ اعز و نفر، نفر کے معنی یعنی کہ افرادی قوت یا لوگوں کے ساتھ ہونا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ ماتا ہے کہ داخل ہوا وہ اپنی جنت میں، وہی باغ کو ہی جنت کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ہم جنت کا لفظ یہ لا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان احمقوں کی جنت کیا ہوتی ہے، بے وقوفوں کی جنت کیا ہوتی ہے، کہ صرف دنیا کی تھوڑی پر رونق چیزوں کو دیکھ لیا، کو محلات قصور دیکھ لیے، کو باغات دیکھ لیے، کو گاڑیاں ان کو مل گئیں، کو اور ریل پیل دنیا کی حاصل ہوگی، تو احمق بے وقوف سمجھتے ہیں کوئی ان کو جنت مل گئی۔ اس ماتا ہے کہ داخلہ جنت ہو، داخل ہوا اپنی جنت میں۔ ایسے ہی ہر کافر کا حال ہوتا ہے کہ وہ کافر بے ایمان یا دنیا دار مادہ پرست، تو ان کی جنتیں یہی ہوتی ہیں کہ دنیا کے چار پیسے مل گئے، بس سمجھتے ہیں کہ یہی جنت ہے، یہی کچھ ہے، اور پھر اس لیے ان کے سے دل اسی دنیا کے ساتھ لگ کے رہ جاتے ہیں، پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی کو مزید حاصل کرنے، مزید اس کی تلاش میں ان کی ساری دوڑ لگی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ ودخل جنتہ، تو یہ ہے جو احمقوں کی جنت ہے، بے وقوف کی جنت، کہ جو صرف دنیا کی چند چیزوں پر اسی پر ریچھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ، اس حالت میں کہ اپنی جان پر، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے۔ اس کا ظلم کیا تھا، آگے جو بیان ہو رہا ہے، اور پیچھے بھی جو بیان ہوا ہے، جو اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، کوئی شک نہیں کہ اس کا اپنی جان پر ظلم ہے، اور آگے کی جملے بھی جو بیان کر رہا ہے وہ کفر ہے، کھلا اور سیدھا سیدھا کفر ہے، کہ جو اپنی جان پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اور حقیقت میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا ہر نتیجہ یہی ہے کہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو داخل ہوا اپنے باغ میں اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے، یعنی بڑا متکبر مغرور بن کر، اور کیا کہتا ہے، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میں نہیں سمجھتا ان تبید، بعد یبید کسی چیز کا تباہ ہونا، برباد ہو جانا، ختم ہو جانا، کہ میں نہیں سمجھتا کہ باغ کبھی بھی ختم ہوں گے، کبھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کو دیکھ رہا ہے کہ کس کا شاداب باغ ہے، نیچے نہریں چلتی ہیں، اور کیا ان کی، یعنی کہ یعنی کہ اس کی ہریالی ہے، اور کیا اس کا جو ہے یہ ساری چیزیں منظر ہیں۔ تو اس منظر کو دیکھ کر ہی تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کبھی یہ باغ جو ہے تباہ بھی ہو سکتا ہے، خشک بھی ہو سکتا ہے، اور جل بھی سکتا ہے، کیونکہ انسان جب مادہ پرست ہوتا ہے تو اس کی نظریں ہمیشہ مادی دنیا ہی کی حد تک ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر اس کو پیچھے کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اور بھی کوئی اسباب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور بھی ہیں پیچھے۔ اچھا، نہ کہ صرف باغ کے حوالے سے اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ تباہ ہوگا، کبھی برباد ہوگا، وما اظن الساعة قائمہ، بلکہ بات اس سے کہیں آگے بڑھ کر کہ صرف باغ ہی کبھی تباہ نہیں ہوگا، بلکہ نہ ہی کبھی قیامت آئے گی۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے پاس ہے، باغ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے پاس ہیں، اور یہی معنی ہے اس بدبخت کا کہ اس نے اسی دنیا کی چند چیزوں کو جنتیں بنا لیا، کہ جس طرح جنت ہوتی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، نہ کبھی ختم ہونے والی، ایسے ہی اس بدبخت نے جو ہے اپنی دنیا کی چند نعمتوں کو
چند باغوں کو جو ہے سمجھ لیا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں اور کبھی قیامت نہ آئے گی، یہ باغ بھی ہمیشہ رہیں گے اور یہ بھی ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ یہ دنیا اس کے ساتھ ایسی چلتی رہے گی۔ اچھا، پہلے تو دنیا کے حوالے سے اس کا یہ تصور کیا ہے جو شیطان نے اس کو پڑھایا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آخرت کے حوالے سے پہلی بات تو ویسے ہی عام طور پہ اس طرح کے کافر بے دین یا مادہ پرست آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ منکر چاہے زبان سے کہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں سرے سے، یا عملی طور پر ان کا عمل و کردار سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو آخرت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، اور اس نے کیوں کہا کہ اگر لوٹا دیا گیا؟ کیونکہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ پہلی بات تو ان بدبختوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر کافر جو ہے آخرت کے منکر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی ہے، اور جو اس میں مزے اڑا کے چل گئے، دنیا سے چلے گئے، مٹی بن کے ختم ہو گئے، بس یہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آگے کچھ ہے بھی، واقعی کوئی آخرت نام کی کوئی چیز ہوگی بھی، تو اگر اپنے رب کی طرف مجھے لوٹایا بھی گیا، اور اس کا یہاں پر یہ کہنا والا رددت الی ربی، یہاں پر ہمیں ایک اور بات کا معنی دیتا ہے کہ اگرچہ ایک مشرک تھا، کافر تھا، لیکن اس کا بھی رب پر ایمان تھا۔ جیسے ہم نے پہلے بھی سورہ یوسف کے آخر میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی کافر آج تک، فرعون جیسا بھی کافر جو سب سے بڑا بدماش گزرا ہے، اس نے بھی اللہ کا انکار اس نے بھی نہیں کیا۔ اس لیے ہمارے ہاں شرک کے علمبردار قرآن کریم میں جس شرک کا بیان ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ویسے ہی منکر تھے، مانتے نہیں تھے، تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ بڑے سے بڑے کافر بھی اللہ کو مانتے تھے۔ ماننے کا معنی کہ اپنا خالق مالک رب اسی کو مانتے تھے، لیکن جہاں عبادت کی بات آتی تو اوروں کے سامنے جھکتے تھے۔ جرم صرف سبھی کا یہ تھا۔ تو یہ بھی جو کافر ہے جس کی اتنی گھنونی اور اسی بدترین باتیں ہیں، وہ بھی کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، اس کا معنی کہ اس کا بھی رب پر ایمان ہے، اور اس کا بھی کسی حد تک اس بات کا اس کے دل میں تصور ہے کہ شاید کوئی آخرت ہوگی، کوئی قیامت ہوگی، جس کا پہلے انکار کر رہا ہے، اور انکار شاید اس نے پوری ڈٹائی کے ساتھ ویسے ہی کر دیا اپنی، یعنی کہ ضد کے انداز سے، ورنہ ممکن ہے کہ اس کے دل میں قیامت کا تصور ہو۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، لَأَجِدَنَّ لام اور آخر میں نون دونوں تاکید کے لیے، کہ یقیناً ضرور میں پاؤں گا، خیرا منہا، اس باغوں سے، اس باغ سے بہتر، منقلبہ، لوٹنے کی جگہ، یعنی وہاں پر میرے لیے اس سے بھی بہتر باغات، محلات اور جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ اور یہ صرف اس کافر کا نہیں، بلکہ ہر طرح کے اس طرح کے کافروں کو شیطان یہی پٹیاں پڑھاتا رہا ہے، اور ان کو یہی سکھاتا رہا ہے کہ اگر کوئی آخرت نام کی کوئی چیز ہوئی تو وہ بھی تمہارے لیے ہوگی۔ تو ان کو یہ تصور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سورہ مریم کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کے بعد کافروں کا ذکر کرتے فرماتا ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تو نے دیکھا اس بدماش کو کہ جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ مجھے مال و اولاد ملیں گے، یعنی جنت میں۔ تو یہ تصور ان کو کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اس طرح کے کافروں بدماشوں کے دل میں، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ ہم پر بڑا خوش ہے، اور اس کا ان کی کیا سرائی کہاں سے کرتے ہیں؟ کیا سارے لوگوں سے کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی پر انعامات کر رہے ہو، نعمتیں دے رہے ہو، کسی پر طرح طرح کے احسانات کر رہے ہو، تو اس کا معنی کہ آپ اس پر بڑے خوش ہو۔ ناممکن ہے کہ آپ اپنے دشمن پر طرح طرح کی نعمتیں کرو، اس پر احسانات کرو، دشمن کو طرح طرح کی چیزوں سے نوازو۔ تو اگر آپ کسی کو نوازتے ہو، عنایتیں کرتے ہو کسی پر، تو ظاہر بات اسی پر کرتے ہو جس سے آپ کی دوستی ہے۔ تو اسی طرح سے ان کافروں کا یہاں سے دماغ خراب ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر بڑی نعمتیں کر رہا ہے، ہم کو سرداریاں، چودراہٹیں، مال و دولت دے رکھے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ ہم پر بڑا خوش ہے۔ اور آپ اور مسلمانوں کو اگر اللہ نے غریب فقیر رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ یہ ایک ان کا شیطانی ایک فلسفہ جو اس پر چلتے جا رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی اس کا بھی یہی ذہن ہے، حالانکہ دنیا کے اندر مال و دولت کا کسی کو مل جانا، کسی کو نہ ملنا، اللہ تعالیٰ کی محبت یا اس کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ اپنے نیک بندوں سے دنیا کو دور رکھتا ہے، تاکہ کہیں دنیا میں پڑھ کر آخر سے غافل نہ ہو جائیں، کہیں دنیا کی دوڑ میں لگ کر آخر کو چھوڑ نہ دے، اس کو نظر انداز نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو، ان کی آخرت کو بچانے کے لیے بلکہ ان کو دنیا سے دور رکھتا ہے، اور کافر و بے ایمانوں پر، پھر دشمنوں پر اللہ تعالیٰ دنیا کے دروازے کھولتا ہے، ان کو خوب دنیا سے نوازتا ہے، مال و دولت ان کو دیتا ہے، تاکہ وہ اس دنیا کے اندر پڑھ کے، ان نعمتوں کے اندر پڑھ کے، اور جو ہے اپنی بدماشی عیاشی میں آگے بڑھیں،
اور تاکہ اسی قدر ان کے لیے پھر جہنم کے عذاب بھی ہوں۔ لیکن شیطان ہے کہ جس نے لوگوں کو اس کے الٹ سب کو دے رکھے ہیں، ان کو پٹیاں پڑھا رکھی ہیں۔ تو جو یہ بھی کہتا ہے، تیسری بات اس نے کیا کی کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی تو مجھے وہاں پر میں اس سے بہتر، دنیا سے بہتر جو ہے باغات اور یہ چیزیں وہاں پر ملیں گی۔ تو یہ ہے انسان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے تو کس انداز سے اس کے یعنی کہ دماغ پلٹتا ہے، اور کس انداز سے اس کو یعنی کہ اپنے کفر کے باوجود بھی، اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ پر بڑا راضی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز دے گا جو میں چاہتا ہوں۔ قال له صاحبہ، اب جو ایمان والا تھا اس سے وہ مخاطب ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے، وہو یحاور، سے بات کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے اس ذات سے کفر کیا کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ کیونکہ اس نے کھلے طور پر کفر کے جملے کہہ دیے تھے کہ نہ تو کبھی قیامت قیام ہوگی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہوئے کہ نہ یہ کبھی باغ تباہ ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و ارادوں پر خود جو ہے اس پر قبضہ جماتے ہوئے کہ قیامت اگر آئے بھی تو وہاں پر بھی یہ نعمتیں میرے لیے ہوں گی۔ تو اس طرح کے اس کے غیب کے دعوے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے انکار، قیامت کے ہونے کا انکار، کوئی شک نہیں کہ سارے کفر کی باتیں ہیں۔ تو چنانچہ اس کا ساتھی اس کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے اس ذات سے کفر کر دیا کہ جس نے تجھ کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر ایک قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر تم کو برابر طور پر صحیح معنوں میں ایک آدمی، صحیح تندرست آدمی بنا دیا۔ یعنی اس کو اس کی اصلیت اور حقیقت کی طرف اس کو توجہ دلاتا ہے کہ تو دیکھ تو صحیح ہے، تو ہے کون جو اللہ کے سامنے کرتا پھرتا ہے؟ تو ہے کون کہ جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی عام طور پر ظاہر بات ہے ایک حقیر سی چیز ہے، اور مٹی کے بعد ایک قطرہ ہے، حقیر سا قطرہ، جس کے بارے میں ماء مہین کا اللہ تعالیٰ دوسرے لفظ معنی دیتا ہے، لفظ نام دیتا ہے کہ ماء مہین بڑا گھٹیا پانی ہے، وہ گھٹیا پانی سے پیدا ہوا ہے، اور ان چیزوں سے تم کو اللہ نے ایک صحیح اور تندرست جو آدمی بنا دیا ہے۔ نہ تو خود پیدا ہوا ہے، نہ تیری طاقت قوت خود تو نے حاصل کر لی ہیں، یا صلاحیتیں تو جو تجھ کو حاصل ہیں، نہ تم نے خود حاصل کر لی، بلکہ سبھی کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ ہی نے تجھ کو عدم سے وجود میں لایا ہے، تم کو پیدا کیا ہے، تم کو طاقت قوت صلاحیتیں دی ہیں، تم کو ایک آدمی بنا دیا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتا، نہ کہ اس طرح سے بدبختی بے ایمانی کرتا۔ تو اس کو سمجھاتا ہے، کیا تو نے اس ذات سے کفر کیا جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک قطرے سے، اور پھر تم کو برابر طور پر ایک آدمی بنا دیا۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ ہاں، اس کے کفر کا پہلے بیان کر کے تو نے کس طرح کے کفر کے کلمات کہہ دیے، کفر کی باتیں کر دی، کفر کے عقیدے رکھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، اب مومن آدمی اپنے ایمان کا پیش کرتا، اور یہ ہے کسی کو دعوت دیتے ہوئے عملی نمونہ پیش کرنا، کہ ان کو دعوت بھی دینا، زبان سے بھی، نظریاتی طور پر بھی، اور عملی طور پر بھی، پریکٹیکلی انداز سے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنا نمونہ پیش کرنا کہ تو کفر کرتا ہے تو کر، لیکن میں تو اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لکنہ اللہ ربی، لیکن وہ تو وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے۔ یہاں پر پڑھنے کے لحاظ سے بھی پہلے تو ہمیں تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لکنہ کے بعد الف لکھا ہوا ہے جس پر گول دائرہ ڈالا ہوا ہے۔ اس میں بعض اوقات ممکن ہے کہ پڑھنے والے لکنہ پڑھ جائیں اس کو، لیکن اصل میں لکنہ ہے۔ الف جو ہے وہ لکھنے میں آتا ہے لیکن سائلنٹ ہے، جس کو پڑھا نہیں جاتا، تو اس لیے اس کے اوپر گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے اس نشانی کے طور پر کہ اس کو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ تو اس کو لکنہ پڑھا جائے گا، لکنہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن پوچھنے والا پوچھے گا کہ لکنہ لکھا کیوں ہے؟ اصل میں جو علماء کہتے ہیں کہ اس میں لاکن آنا، اصل میں ہے لاکن آنا، تو اس کو دونوں لفظوں کو ملایا جب گیا تو اس میں لاکن لکھنے میں الف لکھ دیا لیکن پڑھنے میں اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ لاکنہ اللہ ربی، لیکن وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، اپنے رب، اس کو اپنا رب سمجھتا ہوں، وہی مجھے ہر چیز نعمتیں دینے والا ہے، اسی مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے میرا خالق و رازق ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اس رب کا مجھ پر حق کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کروں، اسی کے سامنے جھکوں، اسی کو اپنا الہ معبود بناؤں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، جس میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت دونوں کا اقرار ہو گیا کہ وہ میرا رب بھی ہے، میرا خالق مالک رازق مدبر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہی ہے جو میرا حقیقی معبود ہے کہ جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسے باشد، کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی جن ہو، فرشتہ ہو، کوئی زندہ ہو، مردہ ہو، وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ شریک کرنے کا معنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، اسے دعائیں کرنا، اس سے حاجتیں مانگنا، اس سے مشکل کشائی، حاجت وائی کے عقیدے رکھنا، جو کہ شرک کے مختلف طرح کے انداز ہیں۔ تو اس کو دعوت بھی دیتا ہے اور عملی طور پر بھی اپنا نمونہ پیش کرتا ہے۔
پھر اس کو سمجھاتا ہے کہ تیرے باغ کے حوالے سے اللہ نے جو تم کو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کے حوالے سے تجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیوں نہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ نے چاہا، جو کچھ وہاں پر پیدا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی مرضی سے، اس کی تقدیر سے ہے، اس کی اراد و حکمتوں سے ہے۔ لا قوت الا باللہ، میری کوئی قوت طاقت نہیں، میری کوئی ہنر، میری کوئی قوت بازو، کوئی ایسی چیزیں نہیں۔ اگر جو بھی کچھ ہے وہ سبھی اللہ کا ہے، اللہ ہی کے ساتھ میری ساری قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، میرے سارے ہر چیز کے وسائل ہیں۔ اگر وہ دیتا ہے تو مجھے ملتا ہے، نہیں دیتا تو مجھے نہیں ملتا۔ اصل تو بندے کو اللہ کے ساتھ اس انداز سے ہونا چاہیے کہ نہ کہ اللہ کی دی نعمتوں کو اپنی قوت بازو کا نتیجہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں کو اپنے ہنر اور اپنی ذہانتوں کا نتیجہ قرار دے۔ یہ سراسر کفر کا انداز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی ناشکری و کفر کا انعام دیا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے یہ تھا کہ اپنے باغ میں داخل ہوتا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا کہ اللہ نے کیا نعمتیں تجھ پر کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اسی کی طرف منسوب کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادوں سے ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے ہر چیز دے رہا ہے۔ لا قوت الا باللہ، میری کوئی قوت طاقت نہیں، اللہ کے سوا میری کوئی قوت طاقت نہیں۔ ہاں، یہ وہ جملہ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کا، کہ جب انسان اپنے بارے میں اپنے لیے کوئی نعمت دیکھتا ہے اور اس کو نعمت اچھی لگتی ہے تو اس پر یہ جملہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اگر کسی اور کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، اچھی نعمت دیکھتا ہے، وہاں پر کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ تبارک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے۔ تو کسی اور کی نعمت پر ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا سنت ہے، اور اپنی جو انسان کے اپنے پاس نعمت ہو اس کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور اس کے کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے کہنے کا لا حول ولا قوت الا باللہ بھی بعض لفظوں کے اندر آتا ہے کہ جس کے فائدے یہ ہیں کہ انسان پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے، جو حقیقی طور پر نعمتیں دینے والا ذات ہے اسی کی طرف نعمتوں کو منسوب کرتا ہے، نہ اپنی ذہانتوں، اپنی قدرتوں کا، اپنی قوت بازوں کی طرف منسوب کرتا ہے اور نہ کسی اور کی طرف۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے جو ادا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمیں تین طرح کے شکر کے تقاضے کرتی ہیں، زبان سے بھی اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، دل سے اس نعمت کے اعتراف کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور عملی طور پر اس نعمت کا حق ادا کیا جائے، اس کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ہے۔ تو اس لیے اس کے یہ فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شکر پر اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے ان خزانوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ افلا ادلک علی کنز من کنز الجنت تحت العرش، کیا تم کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں؟ وہ کیا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنا لا قوت الا باللہ، اور بعض روایتوں کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، تو دونوں لفظ بھی ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ ماشاء اللہ کہنا یہ ہے جو عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں مال اور اولاد میں، یعنی اگر تم دیکھتا ہے کہ تیرے پاس بڑے مال ہیں، بڑی دولتیں ہیں، بڑی تیرے پاس اولادیں ہیں اور بڑے تیرے ساتھ لوگ ہیں، اور میں اس کی نسبت کم ہوں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی نعمتوں کو اس کی طرف منسوب کرتا۔ یہ حق تھا جو ان نعمتوں کا تو یہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیر من جنتک، اس کے بعد ایک آدمی اس کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہر طرح کی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو آج مالدار کیا ہے کل اس کو غریب بنا دیتا ہے، جس کو آج غریب ہے اس کو کل جو ہے مالدار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ نظام پڑھتے رہتے ہیں، یہ مال و دولت ہمیشہ کے لیے ایک ہی طرح کے نہیں رہتے، بلکہ جس کو ایک دن ہنستا ہے تو اگلے لمحے وہ رو بھی رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آج میں تمہیں فقیر نظر آتا ہوں اور تو بڑا مالدار اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ ایسے ہمیشہ رہے گا؟ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، آج جو میں تمہیں فقیر غریب نظر آتا ہوں تو میرا رب اس بات پر قادر ہے، امید ہے کہ شاید کہ میرا رب جو ہے ان یؤتینی دے دے مجھے خیرا من جنتک، تیرے باغوں سے بہتر مجھے باغ دے دے، دنیا کے اندر ہی مجھے مالدار کر دے اور اس سے بہتر مجھے باغ دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تو جن باغوں پر اتراتا پھرتا ہے، گھمنڈ کرتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر اس بات پر کہ تیرے ان باغوں پر جو ہے کوئی آفت اور کوئی عذاب بھیجے آسمان سے، یعنی آسمانی آفت آئے، کوئی طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، کوئی ایسا بگھولا آ جائے آگ کا، ان چیزوں کا کہ جو اس کو جلا دے
اس کو اکھاڑ کر پھینک دے، اس کو ملیا میٹ کر دے۔ تو فرمایا کہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ کوئی طوفان آندھی بھیجے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تیرا باغ تصبح ہو جائے، سعید کے معنی چٹیل، زلقن پھسلنے والا، تو چٹیل میدان جو ہے بن جائے پھسلنے والا، یعنی بارشیں آئیں، طوفان آئیں، آندھیاں آئیں، ان اور ان بگھولوں کے ساتھ تیرے باغ کے سارے پودے اکھڑ جائیں، کھیتیاں ساری تباہ ہو جائیں، اور تباہ ہونے کے بعد جو ہے وہ سارا چٹیل میدان بن جائے کہ جہاں پر کوئی پودا کھیتی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مجھے غریب کو جو اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دے، اور تو جو بڑا امیر ہے اللہ تعالیٰ تجھے غریب فقیر بنا دے، تیرے مال دولتوں کے انداز سے تباہ کر دے۔ اور یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا تیرے باغ جو ہے جس سے اس کو تیری کھیتیوں کو، باغوں کو نہروں سے پانی مل رہا ہے اور پانی کی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ قادر اس بات پر کہ اس کے پانی جو ہے اللہ تعالیٰ زمین میں اندر گہرائیوں میں اس کو دنسا دے، گہرائیوں میں لے جائے۔ غور کے معنی کسی چیز کا گہرائی میں اتر جانا، کہ پانی جو ہے اس کے گہرائی میں اتر جائیں اور پھر ان پانیوں کو تو نکال ہی نہ سکے، کتنے بھی ٹیوب ویل لگا لے، کتنے بھی تو گہری کھدائیاں کر لے، اور کتنے بھی گہرے بورنگ کر لے، تجھے پانی ملے ہی نہ۔ اور ہوتا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کی علاقوں پر ایسی قحط سالی ڈالتا ہے، اس انداز سے پانی وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں کہ بڑی بڑی گہرائیوں پر جا کر بھی پانی نہیں ملتے۔ تو جس باغ کو تیرے اللہ نے اس کے باغوں میں نہریں چلا رکھی ہیں، نہریں تو کیا، تو پانی زمین سے بھی ڈھونڈنا چاہے تو تب بھی تجھ کو نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اور جب پانی نہیں ہوگا تو تیرے باغ کہاں باقی بچیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے انسان کو، اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ اس کو جو ہے اس کو ڈرنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہے کہ اس میں وہ غوراً فلن تستطيع له طلبا، اس کا پانی جو ہے زمین میں گہرائی میں اتر جائے تو اس کو نہ طلب کر سکے، اس کو حاصل نہ کر سکے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نے کہا تھا، توقع کی تھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ کی قدرت کا بیان کیا تھا، اللہ نے ویسے ہی کر کے دکھا دیا۔ ما وحیط بثمرہ، اس کے پھلوں کا گھیرا کر لیا گیا، یعنی طوفان آیا، آندھی آئی اور اس کو تباہ و برباد کر گئی، اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دی، ملیا میٹ کر گئی، جس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اور جہاں پر باغات تھے، جہاں پر کھیتیاں تھیں، جہاں پر یہ ساری رونقیں تھیں، وہاں پر چٹیل میدان نظر آنے شروع ہو گئے۔ فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، تو اب باغ والا جو ہے، جو اس نے باغ پر خرچ کیا تھا، اس پر اپنے ہاتھ مل رہا ہے، اپنے ہاتھوں ہتھیلیوں کو پلٹ رہا ہے۔ یقلب کا پلٹنا، کفے اپنی ہتھیلیوں کو پلٹ رہا ہے۔ ہتھیلیوں کا پلٹنا ہوتا ہے جب انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے غم میں افسوس میں ہوتا ہے، کسی چیز کا کھو جانے پر، خسارہ ہو جانے پر جس کو بڑا افسوس لگا ہوتا ہے، وہ ہے عام طور پہ جو ہتھیلیاں پلٹتا ہے۔ تو اب اس آدمی کا حال کیا تھا کہ جب باغ تباہ ہو گیا، ساری کھیتیاں تباہ ہو گئیں اور چٹیل میدان بن گئے، تو اب اپنے ہاتھوں کو پلٹ رہا ہے کہ جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا۔ کیونکہ کوئی بھی کھیتی، کوئی بھی باغ، کوئی بھی دنیا کا بزنس ایسا نہیں کہ جو بغیر پیسے کے، بغیر خرچ کیے حاصل ہو جاتا ہو۔ جو بعض اوقات حاصل ہوتے ہیں وہ جوئے کی شکل میں، اس طرح کی بےایمانیوں کی شکل میں، کہ جس کو اسلام نے ویسے ہی حرام قرار دیا ہے، ورنہ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مال و دولت کا حصول ہے اس کے لیے کوئی محنت ہوتی ہے۔ اب اس نے بھی اس پر محنتیں کی تھی، مال اس کے خرچ ہوئے تھے، بیج ڈالے تھے، زمینیں بنائی تھی، تیار کی تھیں، لیکن اب جب سب باغات تباہ ہو گئے، کھیتیاں جو اگائی تھیں ان پر یہ وہ خرچ سارے ضائع ہو گئے، اب جو ہے اس کو افسوس ہو رہا ہے اس بات کا۔ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ تعالیٰ باغوں کی حالت بیان کرتا ہے کہ باغ اپنی چھتوں پر گرے پڑے تھے۔ چھتوں پر گرنے کے معنی جو ہم سابقہ آیت میں پڑھا ہے کہ چونکہ کھجوروں کے انگوروں کے باغ تھے، اور انگور جو ہے عام طور پر اس کی بیلیں زمین پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو کسی یعنی کہ ٹہنیاں وغیرہ لگا کر، کوئی لکڑیاں لگا کر اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کی انگوروں کے سارے باغ جو ہے چھتوں پر گرے پڑے تھے۔ اور یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اب اس کو بھی مت آتی، عقل آتی ہے اور کہتا ہے کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کوئی شریک نہ کرتا۔ اب اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرے سارے اس تباہی کا نتیجہ، اس کا اصل جرم کیا تھا؟ اس کا جرم اصل شرک تھا۔ لیکن اگر اس کو واقعی ہی ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی تھی، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ میرا شرک کرنا ہی میرا جرم تھا جس وجہ سے اللہ نے یہ ساری تباہیاں مچائی ہیں، تو واقعی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے حقیقت میں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر چاہتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر ہی اس کے جرم کی سزا دے دیتا ہے، تاکہ آخرت میں اس کی سزا باقی نہ رہے۔ اور جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنا چاہتا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، تو دنیا میں اس کو چھوڑے رکھتا ہے،
حتیٰ کہ اس کے جرائم کی پوری پوری سزا اس کو آخر میں دیتا ہے۔ تو یہاں چنانچہ اس شخص کو بھی سزا تو مل گئی اس کے جرم کی، کہ جو کہا تھا کہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا، کیا قیامت کبھی آئے گی نہیں، اور یہ کچھ اور وہ کچھ، بڑا گھمنڈ تھا۔ اب گھمنڈ اس نے دیکھ تو لیا اس کا نتیجہ، کہ باغ اس کے تباہ ہو گئے، ہاتھ مل رہا ہے، جہاں پر بڑا امیر غریب فقیر امیر تھا اب فقیر ہو چکا ہے۔ تو اب اس کو پتہ تو چل چکا کہ یہ سارا میرا جرم جو ہے اس کا اصل وجہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ لیکن ہم سابقہ آیتوں میں کوئی شرک کا ایسا انداز تو نہیں دیکھ رہے کہ جس میں اس نے کسی بت کو سجدہ کیا ہو، کسی درگاہ سے، کسی غیر اللہ سے اس نے کچھ مانگا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کسی بزرگ ولی کی طرف منسوب کیا ہو کہ اس کی نظر کرم ہے، اس کی عنایت ہے۔ ایسا کوئی ہم نہیں پڑھ کے آئے۔ لیکن یہاں پر شرک اس کا ان چیزوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر دینا، ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا ہی سب سے بڑا شرک ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اس کا کفر سب سے بڑا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان اپنی طاقت، اپنی قوت کا، ان چیزوں کا نتیجہ سمجھے۔ تو اس کے تمام پھل باغات تباہ ہو گئے، اور اب اس کو کہتا ہے کہ کاش کہ میں اب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ تو یہ ہے حقیقت میں دنیا کی بے ثباتی کی زندہ مثال، کہ جن چیزوں پر لوگوں کو بڑے گھمنڈ ہوتے ہیں، غرور ہوتے ہیں، اور بڑی ان کو امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ باغات ہمیشہ کے لیے، یہ فیکٹری ہمیشہ چلتی رہیں گی، اور یہ مال و دولت اسی طرح سے ہمیشہ قائم دائم رہیں گے۔ اللہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک لمحے کے اندر، ایک منٹ کے اندر ان چیزوں کو تباہ و برباد کر کے بلا میر کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس طرح کی اور بھی مثالیں پیش کی ہیں۔ سورۃ القلم 29 پارے میں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بڑے باپ ان کا بڑا خیرات کرنے والا تھا، اپنی کھیتی کا باغ کا 30 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، لوگوں کو غریب و فقیروں کو دیتا تھا، اور جب بھی کٹائی کا وقت ہوتا، پھل اتارنے کا وقت ہوتا، غریب آ جاتے، ان کو دیتا خوب اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں میں سے۔ تو بیٹے جب آئے، بڑے جوان ہوئے، تو بڑے کوئی اکانومکس تھے، پڑھے ہوئے تھے آج کی یونیورسٹی کالجوں میں، تو انہوں نے سمجھا کہ باپ بیوقوف ہے، ایسے لوگوں کو مال اٹھاتا رہتا ہے، تو ہم جو ہے سارا مال خود سمیٹیں گے تاکہ اس سے خود مزے اڑائیں۔ تو پلان کر کے جاتے ہیں کہ لوگوں کے جانے سے پہلے جا کے باغوں کے پھل توڑ لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ لوگ آئے ان کو دینا پڑے۔ تو جب رات کے اندھیرے میں باغ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر سارا باغ جلا پڑا ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں کسی پودے کھیتی کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بدنیتی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس طرح کے ظالموں کو دنیا کے اندر ہی ان کے اس طرح کے غرور کا، تکبر کا نتیجہ ان کو دکھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سبق حاصل کرے تو پھر ہے ما ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ۔ اور جب اللہ کے عذاب پڑے اس پر، اس کے عذاب، اس باغات تباہ ہوئے اور اس کی کھیتیاں تباہ اور ہلاک ہوئیں، اللہ مانتا ہے کہ کوئی جماعت گروہ نہ تھا کہ جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں۔ ہاں، اس کو گھمنڈ تھا، اعزو نفرا، میری بات میرا بڑا جتھا ہے، بڑی جماعت ہے۔ اعزو بڑا یعنی کہ قوت طاقت ہونا، نفر تعداد کے لحاظ سے، نفری کے لحاظ سے بڑی میری قوت طاقت ہے، میری بڑے جتھے ہیں، میری بڑی جماعتیں ہیں، بڑی پارٹی ہے میری۔ اللہ مانتا ہے کہ جب اللہ کے عذاب آئے تو کوئی اس کی پارٹی وارٹی کو وہاں کوئی نہیں تھی، اس کے کچھ جتھے تھے وہ باقی نہ رہے اس کی مدد کرنے والے۔ ولم تکن لہ فئہ، اور نہیں تھی کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ، ینصرونہ ہو جو اس کی مدد کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کا حامی و ناصر تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی اس نے چونکہ بگاڑ رکھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی کیا مدد کرتا۔ اور دون اللہ کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ جب اس کے باغ کو، اس کے ان دنیا کی نعمتوں کو تباہ کرنے پر آیا تھا، تو اللہ کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی اس کے ساتھ نہ تھا۔ وما کان منتصرا، اور نہ خود ہی بچنے والا تھا، نہ خود ہی بدلہ لینے والا تھا۔ یعنی نہ تو اس کے پاس کوئی جتھا جماعت تھی کہ جو اس کو بچا لے، اس کی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور نہ خود اس کے اندر کوئی طاقت قوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتا اور اپنے اس جو بڑا نقصان اللہ نے اس کا کیا ہے اس کا انتقام لے سکتا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں پر اس موقع پر ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی مددگاری ہے، کوئی کارسازی ہے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کہ جو الہ حق ہے، جو حقیقی معبود ہے، جو اصل کارساز ہے، جو حقیقی کارساز ہے۔ ہنالک، اس موقع پر، یعنی کہ اس مناسبت سے جو واقعہ بیان ہوا، پتہ چل گیا کہ واقعی ہی جس کو گھمنڈ تھا اپنے مال و دولت پر، اپنے جتھے جماعتوں پر، جب اللہ کے عذاب آئے تو کوئی بھی اس کے کام آنے والا نہ تھا، اور کس طرح انداز سے اس کی تباہی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اس موقع سے اور اس واقعے سے کہ الولایۃ للہ الحق، ولایا واقع زبر کے ساتھ۔ ولایا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کارسازی، مددگاری
کہ اگر کوئی مددگار ہے، کوئی کارساز ہے تو کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہوتا ہے ولایہ با کے نیچے زیر کے ساتھ، اور ولایہ با کے نیچے زیر کے ساتھ جو ہوتا ہے حکمرانی، اقتدار، حکومت، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ ولایا جو ہے، جو ولی سے ہے، کہ جو دوستی اور کارسازی اور ہمدردی، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حقیقی کارساز ہے، حقیقی وہی مددگار ہے۔ للہ الحق، اللہ ہی کے لیے ہے جو حق ہے، حقیقی کارساز ہے۔ ہوا خیر ثوابا، وہی ہے جو بہتر ہے اور اچھا ہے ثواب دینے میں، بدلہ دینے میں۔ وخیر عقبا، اور بہتر ہے کسی بھی چیز کے انجام میں، اس کی عاقبت میں، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا لو تو اس کے اجر بھی بڑے ملیں گے اور آگے کے انجام بھی سارے اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ بگاڑ لو تو اجر و ثواب بھی کوئی نہیں ملے گا، بلکہ تباہیاں ہوں گی، بربادیاں ہوں گی اس انداز سے، اور آگے کے انجام بھی بہت برے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ جس نے لگا لی، اللہ کے ساتھ جس نے بنا لی، اور اللہ کے ساتھ جس نے دوستی لگا لی، اس پر ایمان لا کر، اس کی توحید کو اپنا کر اور اس کے دین پر چل کر، اس کے رستے اپنا کر، اس کے لیے بہتر انعامات ہیں دنیا آخرت کے، اور بہتر اس کے انجام ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس نے اللہ سے بگاڑ لی، اس کے لیے دنیا کی اس کی بربادی ہے اور آخرت کی بھی اس کی بربادی ہے۔ تو یہ وہ عظیم الشان واقعہ کہ جو اللہ نے بیان کیا، رہتی دنیا کے لیے ایک بہت عبرتناک، کہ جس سے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہم سورۃ قصص میں قارون کا پڑھتے ہیں، کہ جس کو اپنے مال و دولت پر بڑا گھمنڈ تھا اور بڑا غرور تھا اس کو، اور بلکہ کہتا تھا انما اوتیت علی علم عندی، کہ سارا کچھ میں اپنی ذہانت و قوتوں سے حاصل کیا ہے۔ اللہ ماتا فخسفنا به وبداره الارض، کہ ہم نے اس کو بھی، اس کے سارے مال و دولت، اس کے گھروں، ہر چیز کو جو ہے زمین میں دھنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، جس طرح اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، وہاں پہ قارون کے بارے میں یہی کہا کہ کوئی جماعت، کوئی جتھا، کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں۔ وما كان من المنتصرین، اور نہ وہ خود ہی اپنا انتقام لینے والا یا اپنے آپ کو بچا لینے والوں میں سے تھا۔ تو یہی اس طرح کے لوگوں کا انجام ہوتا ہے، حشر ہوتا ہے، کہ جو اس طرح سے دنیا پر ریجھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اترتے ہیں، تو ان کا انجام دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ آخرت میں ان کا عذاب جو ہے وہ پیش آئے۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیتوں کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم ہرگز ضائع نہیں کرتے اجر ان لوگوں کا جنہوں نے اچھا عمل کیا ہو۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا، ان کو زیور پہنایا جائیں گے اس میں، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، سونے کے رنگ، ویلبسون ثیابا خضرا، اور پہنیں گے سبز کپڑے، من سندس و استبرق، موٹے اور باریک ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیے لگائے ہوں گے وہاں پر تختوں پر، نعم الثواب، کیا ہی بہتر بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی بہتر آرام گاہ ہے، کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے بنا دیے تھے باغات، اس کے دو باغ انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان کا احاطہ گھیرا کر لیا تھا کھجوروں کے باغ سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی اگا دی تھی، کلتا الجنتین، دونوں باغ ہی، آتت اکلہا، لائے اپنے پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہ کی، یعنی بھرپور طور پر پھل لائے، وفجرنا خلالہما نہارا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان سے نہر چلا دی تھی، وکان لہ ثمر، اور تھے اس کے بہت زیادہ پھل، طرح طرح کے پھل، وقال لصاحبی، تو کہا اس نے اپنے ساتھی ایمان والے سے، وہو یحاور، اسے بات چیت کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال رکھنے میں، واعز نفرا، اور زیادہ مضبوط ہوں نفری تعداد میں اور لوگوں کی اپنے قوت اور طاقت میں، ودخل جنتہ، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسی، اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے، متکبر مغرور بن کر، قال، کہا اس نے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی برباد ہوگا، تباہ ہوگا یہ باغ، وما اظن الساعة قائمہ، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی قیامت آئے گی، ولا رددت الى ربی، اور اگر مجھے پلٹا لوٹا دیا جاتا اپنے رب کی طرف، لاجدن خیرا منها منقلبا، تو یقیناً ضرور پاؤں گا اس سے بہتر، میں وہاں پر لوٹنے کی جگہ، میں وہاں پر لوٹ کر اس سے بھی زیادہ بہتر باغات پاؤں گا۔ قال له صاحبہ، تو کہا اس کے ساتھی ایمان والے نے، وهو يحاور، اس سے بات چیت کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا اس ذات سے جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک قطرے سے،
ثم سواک رجلا، پھر تم کو ایک برابر طور پر صحیح انداز سے ایک تم کو مرد انسان بنا دیا. لیکنہ اللہ ربی، لیکن وہ تو اللہ ہے جو میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا، قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو تم نے یہ کہا ہوتا کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت طاقت نہیں سوائے اللہ کے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے کم ہوں مال اور اولاد میں، مال اور لوگوں میں، فعسى ربی، ممکن ہے کہ میرا رب ایوتی یعنی خیر من جنتک، کہ مجھے دے دے تیرے باغ سے بہتر، مجھے باغ دے دے دنیا کے اندر بھی یا آخرت میں تو ملے گا. ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور بھیج دے تیرے باغ کے اوپر کوئی ایسا آفت، کوئی ایسا عذاب آسمان سے، فتصبح سعیدا زلقا، جس سے ہو جائے وہ باغ تیرا، ہو جائے سعیدا زلقا، چٹیر میدان بن جائے، سعیدا میدان، زلقا پھسلنے والا. اور یصبح ماؤها غورا، اس کا پانی جو ہے وہ نیچے اتر جائے، گہرائی میں اتر جائے. فلن تستطيع له طلبا، پر جس کو تو حاصل نہ کر پائے، جس کو طلب نہ حاصل کر سکے. اور وحید بثمرہ، تو اس کے پھلوں کا گھیرا کر لیا گیا، اس کے باغوں کا یعنی کہ گھیرا کر لیا گیا، اس کو تباہ کر دیا گیا. فاصبح يقلب كفيه، بس ہو گیا وہ اپنے ہاتھوں کو پلٹتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، علی ما انفق فیہا، اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اس پر افسوس کرتے ہوئے. وہی خاویۃ علی عروشہا، جبکہ اس کا باغ جو ہے چھتوں پر گرا پڑا تھا. ویقول، اور کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، تاکہ یہ مار نہ پڑتی اور یہ انجام نہ ہوتا. ولم تکن له فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اور نہیں تھی اس کی کوئی بھی جماعت، کوئی گروہ جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں. وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ خود جو ہے وہ مدد پانے والا تھا یا بچنے والا تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں پر ثابت ہوا کہ کارسازی، مددگاری اور یعنی کہ مدد و نصرت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو حقیقی کارساز ہے. وہ خیر ثوابا، وہی بہتر ہے ثواب بدلہ دینے میں. وخیر عقبا، اور وہی بہتر ہے انجام دینے میں. بارک اللہ فیک.